بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ایک سوال جو ہم نے مختصراً پہلے بیان کیا تھا کہ ہر بندہ پوچھتا ہے ہم کس کی پیروی کریں، کتاب اللہ کی، اللہ کی کتاب کی، سنت رسول کی، اجماع امت کی کریں، صحابہ کی کریں، اہل بیت کی کریں یا اماموں کی کریں؟ تو ایک بات ذہن میں رکھ لیں، یہ وہ سوال ہے جس کی وجہ سے چند لوگ بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر لیتے ہیں۔ اس کا آسان سا جواب یہ ہے کہ بھائی حقیقت میں اور اصل میں جو اطاعت ہے وہ صرف اور صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی ہے، لیکن چند وہ لوگ بھی ہیں اور چند وہ ہستیاں بھی ہیں جن کی اطاعت اور پیروی کرنے کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے، تو ان کی اطاعت کرنا اور ان کی پیروی کرنا یہ بھی دراصل اور حقیقت میں اللہ کی ہی پیروی ہو۔ جو لوگ ایک طرف تو دیکھتے ہیں دوسری طرف نہیں دیکھتے، ایک روایت کو دیکھتے ہیں دوسری کو نہیں دیکھتے، تو وہ حقیقت سے بہت دور چلے جاتے ہیں۔ ذرا قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ النساء کی اس آیہ مبارکہ کو دیکھیں جسے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ اب یہ جو اولی الامر ہے اس کی تفسیر میں دو قول آئے ہیں کہ اس سے مراد وہ حکمران اور وہ حاکم ہے جو دین کے مطابق تمہیں حکم دیتا ہے، یا اس سے مراد ہر دور کے اہل علم اور اہل فقہ ہے، فقہ کو جاننے والے اور علم کو جاننے والے، اور علماء اس سے اہل علم اور اہل فقہ مراد لیتے ہیں کہ اس سے مراد وہی ہے، یعنی وہ تابعین اور وہ فقہا جنہوں نے اولین دور میں قرآن سے مسائل اخذ کیے، استنباط کیے، اور آج کے دور تک جتنے بھی علماء فقہا ہیں جو کہ قرآن اور حدیث کے مطابق آپ کو علم پہنچا رہے ہیں، تو ان کی بات کو ماننا اور اس پر عمل کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ اب اسی تناظر میں یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ بعض لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اہل بیت، میں تم میں دو عظمت والی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، یعنی یہ اس لیے فرمایا کہ ان کو پکڑ لینا مضبوطی سے، ان کو تھام لینا تو تم گمراہ نہیں ہوگی۔ ان میں پہلی ذکر کی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، اور دوسرے فرمایا اہل بیت ہی میرے اہل بیت۔ یہ مسلم شریف فضائل علی کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اب جو محض اس کو دیکھیں تو کیا وہ صحیح سمت چل پڑیں گے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، بلکہ اس کے ساتھ انہیں یہ روایت بھی دیکھنی ہوگی جو ترمذی شریف کے اندر ابواب العلم کے اندر موجود ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے آپ کو نئے نئے امور سے اور نئے کاموں سے بچانا۔ فرمایا اگر تم میں سے کوئی ایسا کام پا لے، نیا پیش آمدہ مسئلہ ہے یا نئے کام اس کے سامنے آئے ہیں اور اس کے سامنے ایسے امور آئے ہیں جو ابھی اس کے لیے نئے ہیں، تو فرمایا فعلیہ بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تو اس شخص پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین، ایسے خلفاء راشدین جو ہدایت یافتہ ہے، ان کی سنت لازم ہو جاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا عدو علیہ بالنواجس، داڑوں کے ساتھ اسے مضبوطی سے پکڑ لو، یعنی مضبوطی سے تھام لو اور خلفاء راشدین کی سنت کو دیکھو۔ اب دونوں روایات کو ملائیں تو ایک معنی اخذ ہوگا کہ فتنوں کے دور میں اور جب نئے نئے فتنوں کا جکڑ آئے اور آندیاں آئیں تو اس وقت خلفاء راشدین اور اہل بیت کی سنت کو دیکھنا ہو۔ ذرا آپ تھوڑی سی اگر غور کریں کہ کتنے ایسے مسائل ہیں
کہ جو ان دو ہستیوں کی زندگی کو اور اقوال کو اور افعال کو دیکھ کر ہم حل کر سکتے ہیں۔ مثلا آپ یہ دیکھیں کہ جس پرفتن دور میں لوگ یہ کہنا شروع کر دیں کہ قادیانی، ان کے پیچھے آپ نماز پڑھو جی، کوئی بات نہیں ہے، ان کے ساتھ مسلمانوں والا معاملہ کرو، کوئی بات نہیں ہے، تو خلفائے راشدین میں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور یقیناً اس وقت آپ کی خلافت راشدہ کے اوقات میں جو اہل بیت کے افراد تھے وہ بھی آپ کے ساتھ تھے، انہوں نے مل کر مسیلمہ کذاب کے خلاف جنگ یمامہ لڑی۔ تو خلفائے راشدین کو دیکھو بھئی، انہوں نے تو نبوت کا دعویٰ کرنے والے کو مسلمان سمجھا، اگر مسلمان سمجھتے تو اس سے لڑائی کرتے، جنگ کرتے، جہاد کرتے، وہ تو مسلمان ہی نہیں سمجھتے۔ اور ہمارے لوگ ہیں کہ آج تک یہی سن رہے ہیں کہ فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں نے یہ کہہ دیا۔ ذرا قرآن، اللہ کی کتاب اور حدیث رسول، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ سنت رسول، صحابہ کرام، اہل بیت اعظام اور اللہ کی کتاب ہمیں کیا کہہ رہی۔ اب جو ان دونوں چیزوں کو دیکھے گا وہ تو صحیح سمت چل پڑے گا، اور جو ایک طرف دیکھے گا، اب بعضے صرف ایک روایت کو دیکھیں گے کہ تم پر میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت لازم ہے، وہ بھی دور چلے جائیں گے، اور کچھ اس کو دیکھیں گے میں تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اپنے اہل بیت، وہ بھی بہت دور چلے جائیں گے۔ اور صحیح سمت وہی جائے گا جو ان دونوں کو دیکھے گا، ان دونوں کو، اور پھر اس کے ساتھ قرآن مجید کی اس آیہ مبارکہ جہاں فرمایا اولی الامر کی بھی اطاعت کرو، تو اولی الامر یہ ہر دور میں اہل فقہ اور اہل علم ہے جن کی اطاعت کا فرمایا گیا ہے، جس طرح کہ اولین دور میں 4 ائمہ، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی ہیں، امام مالک ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیں، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے چند زمانوں کو اور چند لوگوں کو بہتر کہا ہے۔ اگر آج ہم یہ دعویٰ کریں کہ ہمیں زیادہ علم آ گیا ہے، اور جو اولین دور کے وہ لوگ جو خیر القرون کے اندر ہیں، اس زمانے کے اندر ہے جسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خیر القرون کہا ہے، وہ قرآن کو نہیں سمجھ سکے، حدیث کو نہیں سمجھ سکے، تو پھر یہ کوئی بات ایسی تو نہیں ہے جس کو ذہن کے اندر رکھا جائے یا جسے ایکسپٹ کیا جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، یہ بخاری شریف 3651 نمبر روایت، 3651، فرمایا لوگوں میں سے بہتر وہ لوگ ہیں جو میرے زمانے میں، پھر وہ لوگ جو ان سے ملے ہوئے زمانے کے، پھر وہ لوگ جو ان سے ملے ہوئے زمانے کے ساتھ، یعنی اپنا زمانہ، صحابہ اور تابعین کے زمانے کو آپ نے کہا یہ خیر القرون، اور اس زمانے کے اندر پائے جانے والے لوگ بہتر لوگ ہیں۔ اور ایک روایت میں خیر القرون کے لفظ بھی آئے کہ زمانوں میں سے بہتر زمانہ۔ تو اب آپ ذرا ان ساری روایات کو اپنے سامنے رکھیں، ادھر خلفائے راشدین کی سنت، پھر فرمایا میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور پھر یہ فرمایا جانا کہ زمانوں میں سے بہتر زمانہ، یہ لوگوں میں سے بہتر وہ ہیں جو میرے زمانے، صحابہ کے زمانے یا تابعین کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں۔ اب یہ ساری چیزیں اگر آج کے دور میں کوئی خیر القرون کے اندر پائے جانے والے لوگوں پر طعن و تشنیع کرے اور انہیں برا بھلا کہے، ٹھیک ہے، اور انہیں طعن و تشنیع کا نشانہ بنائے، تو کیا میں اور آپ اس کی بات کو ایکسپٹ کریں گے؟ یہ ساری باتیں سوچیں، نتیجہ آپ نے نکالنا ہے، میں کوئی نتیجہ نہیں۔ اسی طرح ہم صرف ان 3 روایتوں کو بھی نہیں دیکھتے، ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خود یہ فرمایا ہے، ابو داؤد شریف کتاب الملاحم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، ان اللہ یبعث لهذه الامه على راس كل 100 سنه من يجدد لها دینها، کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے ہر صدی کے آخر اول میں،
ठीक है, आखिर का माना भी उलमा ने किया, अव्वल का माना भी किया, लेकिन तत्बीक बाज़ उलमा ने ये दी है कि एक सदी का आखिर हो और दूसरे का अव्वल हो। बहरहाल इसकी तशरीह फिर बाहर यहाँ पर जो आपके समझने की बात है वो ये है कि हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर सदी में अल्लाह रब्बुल इज्जत इस उम्मत में एक ऐसा शख्स भेजेगा जो दीन की तजदीद करेगा। तजदीद दीन का मतलब क्या है कि जब सुनन मसख करने की कोशिश की जा रही होगी और दीनी उमूर को किसी भी एतबार से दबाने की कोशिश की जा रही होगी, तो वो आकर तजदीद दीन करेगा, हुजूर की सुनन, हुजूर की अहादीस से मसाइल अखज़ करके लोगों को दीन की तरफ ले जाएगा। और ये पूरी लिस्ट उलमा ने बयान की है, जरा उसको मुलाहजा करें कि वो कौन लोग हैं। ये वही तो बुजुर्ग हैं और वही बाबे तो हैं जिन्होंने दीन की आबयारी इस तरह की है कि आज दीन का जो हिस्सा हमारे पास मौजूद है ये उन्हीं का मरहून मिन्नत है। इसलिए किसी एक की तरफ देखना, किसी एक रिवायत की तरफ देखना और दूसरी तरफ की तरफ न देखना और ये अंधेपन का इजहार करना, ये ऐसे ही है कि तस्वीर के एक रुख को देख लिया और दूसरे को देखा नहीं और एक को देखकर फिर उस पर हुक्म लगा दिया। ये दुरुस्त नहीं है। फैसला आपके पास है। आप देखें कि शरीयत मुतहरा ने क्या इताअत किसी एक शय में बंद की, क्या दूसरी में बंद की, या एक खुला दायरा एक रखा है कि ये चीजें हैं जो जो इन इन चीजों पर अमल करता रहेगा तो वह कभी भी गुमराही की तरफ नहीं जाएगा। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए।